ایک دن تقریباً یہ 25 جون کی بات ہے، تو مجھے نا ایک فرینڈ ریکویسٹ آئی میسج کے طور پہ، میسنجر میں میسج بھی آ گیا، ٹھیک ہے. اس میں میسج میں یہ تھا کہ میں نے آپ کی پروفائل چیک کی ہے، آپ کی پکچرز پیاری ہیں، آپ نائس ہو، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ کوئی اپنے آپ کو شو کر رہی تھی کہ میں رحیمہ خیومر میرا نام ہے، میں افغانستان میں امریکہ USA کی طرف سے جرنل، ٹھیک، ایز اے جرنل جاب کر رہی ہوں. پھر اسی طرح وہ سلسلہ ہمارا تقریباً 15 سے 20 دن چلا ہے. 15-20 دن جتنی بھی آپ کی آپس میں گفتگو ہوتی رہی ہے، اس میں جو چٹ چیٹ تھی، جو باتیں تھیں، وہ کس انداز سے آپ لوگوں کو اسپیشلی اپنے چنگل میں یہ پھنساتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو مائل کرتے ہیں اپنی دوستی کی طرف؟ سر اصل میں اس میں ایک ایشو سب سے بڑا جو میں اسپیشلی کہوں گا کہ پاکستانیوں کے لیے، پہلی تو بات ہے ہم تھوڑے سے لالچی ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ سب کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لالچ میں نہیں آنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ اسی طرح میرے ساتھ جو اس کی چیٹ شروع ہوئی، فرینڈ شپ ہوئی، اس نے مجھے پکس سینڈ کی، میں نے اس کو پکس سینڈ کی، ٹھیک ہے، اٹیچمنٹ تصویریں بھیجی ہیں. جی امریکہ بظاہر وہ خوبصورت تصویریں ہوتی ہیں. جی آف کورس. لیکن اس نے پھر وہ میرے ساتھ کنیکشن زیادہ اسٹرانگ کیا کہ تم مجھے اچھے لگے ہو، میرا پیچھے کوئی سسٹم نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ کہتی ہے کہ میری جاب ابھی 2 مہینے بعد ختم ہونے والی ہے، تو مجھے کچھ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ایز اے گفٹ، ہمارا ایک گروپ ہے، ہمیں پتہ نہیں $12 لاکھ کے اتنی منی ملی ہے جو میرے حصے میں آئی ہے، تو میں تمہیں ایز اے گفٹ جو ہے نا، گفٹ کے طور پہ بھی اور ویسے بھی میری تمہارے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، میں نے آنا ہے پاکستان، تو اس کے بعد ہم آ کے شادی وغیرہ کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو میں تمہیں یہ منی بھیجنا چاہتی ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ پہلی تو بات ہے کہ افغانستان سے جو ہمارے پارسل آتا ہے ایز اے گفٹ بھی ہو تو یہ بڑا ایشو بن جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے بندہ لالچی ہوتا ہے، انسان جب پٹی باندھ جائے. جب اس نے آفر کی تو ظاہر اس وقت تو مائنڈ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہم مانگ لیں، شادی کرنے سیٹل ہو جائیں گے، امریکی جنرل ہے، خوبصورت بھی ہے، پیسہ بھی ہے. یہی بات تھی، کیونکہ میرے ذہن میں سوچ آ گئی چلو میری فیملی کا پیچھے کوئی بہتر ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو فری میں کوئی آفر مل رہی ہے، تو ظاہر ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ کی. میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا ایڈریس بھیجتا ہوں، تم ایز اے گفٹ مجھے جو پارسل بھیجنا چاہتی ہو، اس کو اصرار پہ میں نے بھیج دیا. اس پارسل میں اس نے کیا کیا کہا تھا، کیا کیا چیزیں؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ منی اتنی زیادہ نہیں ہے، پیسہ ہے اس میں تھوڑی بہت ہے ایز اے گفٹ، وہ تمہارے یوز کے لیے ہے کیونکہ تم اصرار کر رہے ہو، تو باقی کوئی شرٹس ہیں، کچھ اس طرح کی یوز کی چیزیں ہیں، تو ایز اے پارسل میں بھیجوں گی تو تم نے وہ ایکسیپٹ کر لینا ہے. تو اسی طرح پھر 17 جون کو عید سے تیسرے دن اس نے مجھے ایک نا ریسیپٹ کی تصویر بنا کے بھیجی، رسید کی، کورئر کمپنی کی، کہ یہ میں نے لگوا دیا افغانستان سے، تو یہ آپ کو 19 یا 20 تاریخ کو مل جائے گا. یہ جو لیپ ٹاپس ہیں یہ یوز کرتے تھے، ای میلز بناتے تھے، یہاں سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو انہوں نے یہاں سے دیے. I was not with Mr. Frederick when he called the number. You get numbers and you give numbers to him. Yes, Emmanuel gave me the number, so I give the number to him. جب ایک مرتبہ پیسے بھیج دیتے ہیں تو پھر وہ دوسرے پیسے بھی بھیجتے چلے جاتے ہیں، چاہے اس کے لیے وہ اپنی جائیداد کیوں نہ بھیج دیں. اس کی مجھے کال آئی ہے کہ یہ وہ رجسٹریشن والے مسئلہ بنا رہے ہیں، ہمارے پاس تمہارا ایڈریس بھی ہے، اگر میں نے انہیں دے دیا تو وہ تمہیں اریسٹ کر لیں گے. 2,74,000 For what? for clearance charges and for registration charges. فیس بک پر امریکی جنرل بن کر سادہ لوح پاکستانیوں کو حسن اور ڈالرز کا لالچ دے کر پہلے تو پھنسایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو کیسے اس پارسل کے نام پر لوٹنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلے تو کلیئرنگ چارجز کے نام پر پیسے منگوائے جاتے ہیں، اس کے بعد منی لانڈرنگ کے کیس کا کہہ کر مزید پیسے منگوائے جاتے ہیں. پھر جب میں ویٹ کرنے لگ پڑا، ظاہر ہے مجھے ذہنی طور پہ ٹینشن ہو گئی تھی کہ واقعی آنا ہے پارسل، تو اب کب ملے گا مجھے. تو 20 تاریخ کو کسی اسلام آباد کسٹم سے نا، ایئرپورٹ سے کسی مارگن نامی شخص کی نا مجھے کال آئی. یہ نہیں پتا کہ وہ آگے سے کیا تھا، یا میں نے یہی سمجھا یہ کسٹم کا واقعی، میں یہ حوالہ بھی تھا اس کا پارسل کا. اس نے مجھے انگلش میں ہی بات کی، میں بھی تھوڑی بہت سمجھ بھی لیتا ہوں، بول بھی لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں نے اسے انگلش میں ہی ڈیل کیا. تو مجھے کہتا کہ آپ کا کسٹمر میں ایک پارسل آیا ہوا ہے افغانستان سے، تو اس میں جو ہے نا آپ کو ایک فیس پے کرنا پڑے گی جو گورنمنٹ چارجز ہیں، تو وہ آپ 84,000 ہے، تو وہ آپ ہمیں سینڈ کر دیں. تو اس نے مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجا. ظاہر ہے میں تو ذہنی طور پہ مطمئن تھا کہ واقعی آ گیا. میں نے وہ بینک کے تھرو جو ہے نا، اس نے بینک کا اکاؤنٹ بھیجا تھا مجھے، ڈینیل گل کا کوئی نام تھا، اس اکاؤنٹ میں وہ پیسے لگوانے ہیں.
تو میں اسی وقت گیا ہوں 84,000 میرے پاس موجود تھی رقم اتنی, تو میں نے وہ بھجوا دی اس کو. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد میں آپ کو کنفرمیشن میسج کروں گا. میں نے تقریباً 1 گھنٹہ ویٹ کیا ہے, پھر میں نے اسے دوبارہ رابطہ کیا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے میسج پہ نا ایک میسج میں ایک ای میل بھیجی ہے, آپ وہ چیک کرو پھر مجھ سے رابطہ کرنا. ای میل وہ یہ تھی کہ اس میں کسٹم کا لاگو تھا اور اس کے نیچے مکمل ڈیٹیل تھی. ڈیٹیل میں یہ تھا کہ آپ کا ادھر سے تو رسید جو انہوں نے بنا کے 2 نمبر بھیجی تھی شاید, یا کیا تھا, 84,000 آپ کا ریسیو ہو گیا, لیکن آگے جو آپ کی وہ چیکنگ ہو رہی سب مثلا فیک ہی بنا, لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں یہ آئیڈیا تھا, میرے ذہن میں پارسل ہی تھا, بس وہ پارسل مستقبل اور اس خوبصورت امریکی جنرل کی تصویریں اور اس کی وہ باتیں آپ کے ذہن میں تھیں جی جی کہ اچھا مستقبل میں گزاروں گا, شادی کر لوں گا. جی یہی بات تھی. اور جب وہ میں نے میسج پڑھا نا, ای میل چیک کی ہے, تو اس میں کچھ اور ہی کہانی لکھی ہوئی تھی کہ یہ جی آپ کا وہ ویسے تو کسٹم سے نکل گیا پارسل, لیکن آگے جو رجسٹریشن ڈپارٹ ہوتا ہے نا, ڈپلومیٹک رجسٹریشن, اس میں جو ہے نا آپ کا جو ہے نا چیک ہوا ہے, تو اس میں کافی زیادہ منی ہے, تو لہٰذا آپ کے اوپر کیس ہوگا, آپ منی لانڈرنگ میں جو ہے نا آپ کو انوالو کر دیا گیا. تو پھر اس نے میرے ساتھ مزید ڈیل کرنے کی کوشش, کہتا ہے میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں. مارگن نے فون کیا, کہتا ہے وہ ایز مثلا جیسے وہ کرتے ہیں ڈیل, وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا مسئلہ حل کروا دیتا ہوں, آپ کا ایک منی لانڈرنگ لیٹر بنے گا ادھر رجسٹریشن سے, تو آپ کو اس کے لیے مجھے آپ کو نا 1,90,000 بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, مزید پیسے مانگے. تو میں تو آلریڈی ذہنی طور پہ ٹینشن میں, یہ تو پکڑا گیا تو میرا اور بڑا مسئلہ بن جانا ہے. میں نے اس کو 1,90,000 بھی بھیج دیا. 86,000 پہلے, 84,000 پہلے اور 1,90,000 اور آلموسٹ 3 لاکھ روپے آپ دے چکے تھے. جی تقریباً 3 لاکھ ہو گیا. ٹھیک ہے, جب 1,90,000 بھیجا نا, تو اس کے آدھے گھنٹے بعد اس کی مجھے کال آئی ہے کہ یہ وہ جی رجسٹریشن والے مسئلہ بنا رہے ہیں, لہٰذا یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس تمہارا ایڈریس بھی ہے, اگر میں نے انہیں دے دیا تو وہ تمہارے گھر سے تمہیں اریسٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس نے مزید ڈیمانڈ کی کہ 3,85,000 بھیجو, آپ کا میں بالکل کلیئر کروا کے پوسٹ کروا دیتا ہوں. جب اس نے 3,85,000 کی ڈیمانڈ کی, 2 لاکھ تو پہلے میں نے آلریڈی اپنے کسی دوست سے جو ہے نا ادھار لے کے ہی دیا, اس سے پہلے والی میرے پاس تھے. تو اس کے بعد میں مزید پریشان ہو گیا. پھر مجھے شک ہو گیا تھوڑا سا نا کہ یہ جو ہے نا مسئلہ ہے, یہ کچھ بلیک میلنگ والا چکر ہے. میں گھبرایا ہوا ادھر اسلام آباد میں میرے ایک فرینڈ تھے, ان کے پاس آیا ہوں, ان سے میں نے ڈسکشن کی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو تمہارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, کیونکہ اس طرح کے کیس بہت ہو رہے ہیں. تو ان کا کچھ پھر FIA کے ساتھ تھوڑا سا, آپ نے FIA کو بتایا, FIA نے کارروائی کی, سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ نے, پھر وہ لوگ پکڑے گئے. جی کافی انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا میرے ساتھ. ٹھیک ہے, مثلا انہوں نے میری بھی ہیلپ کیا کہ آپ ہمارے سجیشن دیتے رہیں, ریکارڈنگز کرتے رہیں, میں نے بھی ان کی باتوں پہ عمل کیا. ٹھیک ہے, جدھر ریڈ کرتے رہے ہیں. ڈسکشنز آپ کی ہوتی رہی ہیں, فون وہ آپ کو تھریٹننگ کال جو کرتے تھے جس طرح سے جی آپ اتنے پیسے آپ دے دیں, سارا وہ ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے, وہ ہم نے بھی حاصل کر لیا. جی وہ ریکارڈ میں نے سیو کیا ہوا تھا, ان کو بھی میں ساتھ ساتھ دیتا رہا ہوں. تو ان کو ظاہر ہے انہوں نے کافی میرا ہیلپ کی ہے میری. تو میرے خیال میں یہ میرا پہلا کیس ہوگا کہ میرے والا ہی کیس ہوگا جو بندے یہ پکڑنے ہوئے. اب کیا جب یہ پکڑے گئے, جب یہ آپ کو پتا چلا یہ کہ فراڈ تھا میرے ساتھ, تو جو آپ سوچ رہے تھے کہ چلو امریکن ایک خاتون ہے یا امریکن جنرل ہے, وہ اس طرح کی باتوں میں آپ یعنی کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں, اب دیر میں آئی ہوگی کہ اب ایسا میں نے سوچا غلط کیا, میں بھی اسی بہکاوے میں آ گیا. جب سے یہ فراڈ مجھے پتا چل گیا کہ یہ فراڈ ہو چکا ہے میرے ساتھ, تو میرے ذہن میں بس ایک ہی بات کی ہے. ایک تو میری پہلی بات ہے کہ میرے گھر میں کسی کو پتا نہیں ہے, نہ میں نے کسی فرینڈ سے شیئر کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک جو لالچ تھی, ہوس تھی, اس کا مجھے سمجھ آ گیا کہ واقعی لالچ کرنے سے یا سوچنے سے آپ کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کتنی ٹینشن میں پھنس سکتے ہو. تو لہٰذا میری ینگ جنریشن خاص کر جو یہ ہمارے سوشل میڈیا یا فیس بک وغیرہ یوز کرتے ہیں, تو میری ان سے یہی کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا کے لیے یہ آج کل جو امریکن گوریاں یہ بن کے آپ کو جو ہے یوز کرتے ہیں فیس بک پہ, تو پلیز ان کے شکنجے میں نہ آئیے گا. شادیوں کی بھی آفر کرتے ہیں, بس کسی بھی قسم کی ان نو ID سے آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں.